شور جنوں ہے میدان میں اللہ کا لشکر آتا ہے ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کا بزدل دشمن ایک بار پھر خطے کا امن تباہ کرنے پر اتر آیا. بھارت نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ آور ہوتے ہوئے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کی، لیکن پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے بھارت کے تمام خواب چکنا چور کر دیے. پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے گرا دیے، جس میں دنیا کا نامور ترین طیارے رافیل بھی شامل تھے. نہ صرف دشمن کو فوری جواب دیا بلکہ اس کی جارحیت اور گھمنڈ کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیانم مرصوص لانچ کر دیا. وہ دشمن جو آبادی اور وسائل میں ہم سے بڑا ہے، اسے ہماری سیسا پلائی دیوار نے ایسا جواب دیا کہ دن میں تارے دکھا گیا. پاکستان نے بھارت کے 26 مقامات کو نشانہ بنایا. ایئر بیسز، ایئر فیلڈ، سپلائی ڈپو، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور LOC بھارتی پوسٹوں کو نیست و نابود کر کے عبرت کا نشانہ بنا دیا. پاکستان کے سائبر اٹیک نے بھارت کے بجلی کے نظام کو بھی مفلوج کر دیا. شکست جب سامنے آئی تو وہی بھارت جو رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا تھا، دن کے اجالے میں اپنی جان بچانے کے لالے میں عالمی برادری کے پیچھے چھپنے لگا. بھارتی درخواست پر امریکہ، ترکی، ایران، سعودی عرب سمیت دیگر دوست ممالک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کارروائی کی. ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا اور بھارت نے اسے گلے لگا کر گھٹنے ٹیک دیے. وہ دشمن جو ہمیں جھکانا چاہتا تھا خود جھک گیا. پاکستان نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم امن پسند تو ضرور ہیں، مگر جب کوئی ہماری مٹی کو للکارتا ہے تو ہمیں جواب دینا بھی خوب آتا ہے. عظیم فتح کا جشن پورے پاکستان نے منایا. پاکستان کے مختلف شہروں میں خوشیوں کی صدائیں بلند ہوئیں، اظہار تشکر کی ریلیاں نکلی. بچوں، بزرگوں، ماؤں اور نوجوانوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ پوری قوم کی غیرت، اتحاد اور وقار کی فتح تھی. ہم نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم امن پسند تو ضرور ہیں، مگر ہم اپنی مٹی پر آنچ نہیں آنے دیتے. پاکستان سر بلند ہے، پاکستان زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس قوم سے تو ٹکرایا ہے، اسلام کا جو سرمایہ ہے